السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 13واں لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ عربک سے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو 39 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس سبق میں دیے گئے جملے دوستوں فعلیہ ہیں، یعنی یہ لیسن وربل سینٹنسز پر مشتمل ہے اور ان جملوں میں فعل ماضی معروف و مجہول اور محموز و معطل کا استعمال کیا گیا ہے۔ فعل کہتے ہیں دوستوں ورب کو، ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، معروف کہتے ہیں ایکٹیو وائس کو اور مجہول کہتے ہیں پیسیو وائس کو۔ یعنی اس لیسن میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کا استعمال پاسٹ سمپل ٹینس میں کیا گیا ہے۔ محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، اور حروف اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عربک میں جتنے بھی افعال ہوتے ہیں ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور ہر ایک پیٹرن میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور باقی زائد۔ پہلے حرف اصلی کو فا کلمہ کہتے ہیں اور دوسرے حرف اصلی کو عین کلمہ کہتے ہیں اور تیسرے حرف اصلی کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اور معطل اس فعل کو کہتے ہیں جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی جگہ پر حرف علت ہو۔ حرف علت 3 ہوتے ہیں، الف، یا اور واو۔ تو دوستوں یہ تھیں چند بنیادی چیزیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے صیدلیٌ، دوا فروش، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے فارمیسسٹ۔ اس کے بعد ہے دواءٌ، دوا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں میڈیسن۔ اس کے بعد ہے مرسامٌ، اسٹینسل، نقش ساز تختی، اور انگلش میں بھی اس کے لیے اسٹینسل آتا ہے۔ اس کے بعد ہے مذیعٌ، نیوز ریڈر، یعنی کہ خبر پڑھنے والا، اور انگلش میں بھی اس کے لیے آتا ہے نیوز ریڈر۔ اس کے بعد ہے طبیبۃٌ، لیڈی ڈاکٹر، اور انگلش میں بھی اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کرۃٌ، بال یا گیند، اور انگلش میں بھی اس کے لیے بال استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وجدہ، اس کا مضارع آتا ہے یجدو، پانا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو فائنڈ، اور اس کا سیکنڈ فارم ہوگا فاؤنڈ۔ اس کے بعد ہے باع، یبیع، بیچنا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو سیل اور سولڈ۔ اس کے بعد ہے دعا، اس کا مضارع آتا ہے یدعو، بلانا یا دعوت دینا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو انوائٹ۔ اس کے بعد ہے وصفہ، اس کا مضارع آتا ہے یصف، وصف بیان کرنا یا نسخہ لکھنا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو ڈسکرائب یا ٹو پریسکرائب۔ اس کے بعد ہے رما، اس کا مضارع آتا ہے یرمی، پھینکنا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو تھرو، تھرو، اور تھرون۔ اس کے بعد ہے ماذا، کیا، یہ حرف استفہام ہے یعنی انٹروگیٹو پروناؤن ہے، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں واٹ۔ اس کے بعد ہے اکالا، اس کا مضارع آتا ہے یأکلو، کھانا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹو ایٹ، اور سیکنڈ فارم ہے ایٹ، اور تھرڈ فارم ہے ایٹن۔ اس کے بعد ہے قرأ، یقرأ، پڑھنا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹو ریڈ اور ریڈ۔ اس کے بعد ہے عمل، یعمل، کام کرنا یا کرنا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے ٹو ورک یا ٹو ڈو۔ سیکنڈ فارم آتا ہے ڈڈ اور تھرڈ فارم ہے ڈن۔ تو دوستوں یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے وجد حامد کتاباً۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا حامد فاؤنڈ اے بک۔ یہاں پر دوستوں وجدہ فعل ماضی بسیط ہے اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن پاسٹ سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہے باع الصیدلی الدواء، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا فارمیسسٹ سولڈ میڈیسن۔ یہاں پر دوستوں الدواء میں الف اور لام کا استعمال کیا گیا ہے، البتہ اس کے انگلش ٹرانسلیشن میں میڈیسن سے پہلے دا کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دواؤن سے مراد کوئی خاص دوا نہیں ہے بلکہ عام دوا ہے، اور یہ الف لام جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جنس کو بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ اگر آپ یہاں پر اس الف اور لام کو تعریف کے لیے مانتے ہیں تب ہم اس کے انگلش ٹرانسلیشن میں کہیں گے دا فارمیسسٹ سولڈ دا میڈیسن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستوں کہ کہاں پر ہم الف اور لام کو جنس کے لیے مانیں گے اور کہاں پر تعریف کے لیے۔ تو اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ سیاق یعنی کہ کانٹیکسٹ سے طے ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر چونکہ کوئی سیاق نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس الف اور لام کو جنس کے لیے بھی مان سکتے ہیں اور تعریف کے لیے بھی۔ تو اگر جنس کے لیے مانیں گے تو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا دا فارمیسسٹ سولڈ میڈیسن، اور اگر تعریف کے لیے مانیں گے تب انگلش میں ٹرانسلیشن ہو جائے گا دا فارمیسسٹ سولڈ دا میڈیسن، یعنی کہ یہاں پر میڈیسن سے مراد کوئی خاص میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ہے دعا محمود صدیقہ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا محمود انوائٹیڈ ہز فرینڈ۔ اگلا سینٹنس ہے اخذ الطالب مرساما، دا اسٹوڈنٹ ٹک a stencil۔ اس کے بعد ہے سأل التلمیذ المدرسہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں سألت تلمیذ المدرسہ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا پیپل آسکڈ دا ٹیچر۔ یہاں پر دوستوں اگر آپ چاہیں تو پیپل کی جگہ اسٹوڈنٹ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرأ المذیع خبرا، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا نیوز ریڈر ریڈ نیوز۔ یہاں پر دوستوں میں نے ریڈ پڑھا ہے کیونکہ یہ سیکنڈ فارم ہے، اس میں آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اور خبرن عربک میں نکرہ ہے، اسی وجہ سے انگلش میں نے نیوز نکرہ استعمال کیا ہے، اور اس سے پہلے اے یا این میں سے کسی آرٹیکل کا استعمال اس وجہ سے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ انگلش میں نیوز انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اس کے بعد ہے وصفت الطبیبۃ الدواء، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا لیڈی ڈاکٹر پریسکرائبڈ میڈیسن۔ اس کے بعد ہے انتا قلتا لی، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو سیڈ ٹو می یا یو ٹولڈ می۔ اس کے بعد ہے انتی رمیتی بالکراتی، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو تھرو دا بال۔ یہاں پر دوستوں عربک میں رمیتی بالکراتی استعمال ہوا ہے، تو رما ایک ایسا فعل ہے جو صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر صلے کے بھی۔ اس کا صلہ آتا ہے با، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ البتہ اگر ہم اسے بغیر صلے کے استعمال کریں تو ہم کہیں گے انتی رمیتی الکراتا۔ اس کے بعد ہے انا اکلتو الجوا فتا، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا آئی ایٹ دا گواوا۔ تو دوستوں یہاں تک جو جملے تھے ان میں فعل معروف یعنی کہ ایکٹیو وائس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اب جو جملے آئیں گے اس میں فعل مجہول یعنی کہ پیسیو وائس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے وجد الکتاب یا وجد الکتاب، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا بک واز فاؤنڈ۔ انگلش میں دوستوں پاسٹ سمپل ٹینس کے پیسیو وائس میں واز یا ور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سبجیکٹ سنگولر یعنی کہ مفرد ہو تو واز کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر سبجیکٹ پلورل یعنی کہ جمع ہو تو ور کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اور عربک میں وجدہ معروف تھا یعنی کہ ایکٹیو تھا، اور وجدہ مجہول یعنی کہ پیسیو ہے۔ اس کے بعد ہے بیع الدواء میڈیسن واز سولڈ۔ اس کے بعد ہے دعی الصدیق، دا فرینڈ واز انوائٹیڈ۔ اس کے بعد ہے اخذ المرسام، دا اسٹینسل واز ٹیکن۔ اس کے بعد ہے سئل المدرس، دا ٹیچر واز آسکڈ۔
اس کے بعد ہے قُرِئَ الخبرو، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا نیوز واز ریڈ۔ اس کے بعد ہے وصف الدواء، میڈیسن واز پریسکرائبڈ۔ اس کے بعد ہے قیل لی، آئی واز ٹولڈ۔ اس کے بعد ہے دوستوں رمیت الکرۃ، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، البتہ اوپر معروف جملے میں رما با صلے کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا، تو اگر اس کا پیسو وائس یعنی کہ مجہول بنائیں گے تو ہو جائے گا رمیہ بالکرۃ۔ یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمیہ کو مؤنث یعنی کہ فیمنن استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مذکر یعنی میسکولن استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ کرۃن مؤنث یعنی کہ فیمنن ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربک میں اگر کوئی بھی فعل صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جب اس کا مجہول بنائیں گے تو وہ فعل ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوگا، خواہ صلے کے بعد والا لفظ مذکر ہو یا مؤنث۔ البتہ اگر کوئی فعل بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہو اور اس کا مجہول بنایا جائے تو اس صورت میں نائب فاعل کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر نائب فاعل مذکر یعنی کہ میسکولن ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور اگر نائب فاعل مؤنث یعنی کہ فیمنن ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہے رمیت الکرۃ۔ الکرۃ مؤنث ہے تو رمیت بھی مؤنث استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کا مجہول صلے کے ساتھ بنائیں گے تو اس صورت میں فعل ہمیشہ مذکر ہی آئے گا، خواہ صلے کے بعد والا لفظ مذکر ہو یا مؤنث، جیسا کہ اگلی مثال میں ہے رمیہ بالکرۃ۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ آپ کے لیے پوری طرح کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا انگلش میں دا بال واز تھرون۔ اس کے بعد ہے اکلت الجوافۃ، دا گواوا واز ایٹن۔ اس کے بعد ہے ھذا صیدلی، دس از اے فارماسسٹ۔ اس کے بعد ہے ھذا مذیع، دس از اے نیوز ریڈر۔ اس کے بعد ہے ماذا عملت الطبیبۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا واٹ ڈڈ دا لیڈی ڈاکٹر ورک، یا کہہ سکتے ہیں واٹ ڈڈ دا لیڈی ڈاکٹر ڈو، یعنی عاملہ کا ترجمہ ورک سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈو سے بھی، اور اس کا جواب ہوگا الطبیبۃ وصفت الدواء، دا لیڈی ڈاکٹر پریسکرائبڈ میڈیسن۔ اس کے بعد ہے من رما بالکرۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہو تھرو دا بال، اور اس کا جواب ہوگا انت رمیتا یا انتی رمیتی بالکرۃ، یو تھرو دا بال۔ تو دوستوں یہ تھے وہ تمام جملے جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر لیسن پر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے فعل ماضی معروف و مجہول اور محموز و معطل، تو اس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے معانی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے صیدلی فارماسسٹ، مذیع نیوز ریڈر، طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، جوافۃ گواوا، اور کرۃ بال۔ یہاں پر دوستوں فٹ بال کی فوٹو ہے، لیکن کرۃ مطلب ہوتا ہے بال، اور فٹ بال کے لیے استعمال کرتے ہیں کرۃ القدمی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر پہلا سینٹنس ہے وجد حامد کتابا، یہاں پر لکھا ہے حامد لیکن یہ حامد ہوگا، وجد حامد کتابا، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا حامد فاؤنڈ اے بک۔ اس کے بعد ہے باع الصیدلی الدواء، دا فارماسسٹ سولڈ میڈیسن۔ یہاں پر دوستوں میں نے بتایا تھا کہ اگر الدواء سے مراد کوئی خاص دوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دا فارماسسٹ سولڈ دا میڈیسن۔ اس کے بعد ہے دعا محمود صدیقہ، محمود انوائٹیڈ ہز فرینڈ۔ اس کے بعد ہے اخذت طالب مرساما، دا اسٹوڈنٹ ٹک اے اسٹینسل۔ اس کے بعد ہے سألت تلمیذ المدرسہ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا پیپل آسکڈ دا ٹیچر، یا آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں دا اسٹوڈنٹ آسکڈ دا ٹیچر۔ اس کے بعد ہے قرأ المذیع خبرا، دا نیوز ریڈر ریڈ نیوز۔ اس کے بعد ہے وصفت الطبیبۃ
अद्दवाआ, द लेडी डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। उसके बाद है अंता कुल्ता ली, यू सेड टू मी या यू टोल्ड मी। उसके बाद है अंती रमैती बिलकुराती, यू थ्रू द बॉल। उसके बाद है अना अकलतु अलजुआ फता या अना अकलतुल जुआ फता, आई एट द गुआवा। यहाँ तक दोस्तों मारूफ जुमले थे। अब यहाँ से मजहूल जुमले हैं। तो पहला सेंटेंस है वुजिदल किताबु, द बुक वॉज फाउंड। उसके बाद है बियाद दवाऊ, मेडिसिन वॉज सोल्ड। उसके बाद है दुइया सदीकु, द फ्रेंड वॉज इनवाइटेड। उसके बाद है उखिदल मिरसामू, द स्टेंसिल वॉज टेकन। उसके बाद है सुइलल मुदर्रिसु, द टीचर वॉज आस्क्ड। उसके बाद है कुरिअल खबरू, न्यूज़ वॉज रेड। उसके बाद है वसिफत दवाऊ, मेडिसिन वॉज प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद है कीला ली, आई वॉज टोल्ड। उसके बाद है रुमियतिल कुरातू। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो कह सकते हैं रुमिया बिल कुराती, और इसकी वजाहत ऊपर की जा चुकी है। और इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉल वॉज थ्रोन। और सबसे आखिर में है ओकेलतिल जुआ फतू, द गुआवा वॉज ईटेन। उसके बाद दोस्तों गुफ्तगू की मश्क है। तो सबसे पहला सेंटेंस है मन हादा, हु इज़ दिस। इसका जवाब होगा हादा सैदलियुन, दिस इज़ अ फार्मासिस्ट। उसके बाद है मन हादा, हु इज़ दिस। इसका जवाब होगा हादा मुज़ीउन, दिस इज़ अ न्यूज़ रीडर। उसके बाद है माज़ा आमिलती तबीबतु। यहाँ पर लिखा है आमाला, लेकिन ये सही नहीं है, होगा अमीला। माज़ा आमिलती तबीबतु, व्हाट डिड द लेडी डॉक्टर वर्क या व्हाट डिड द लेडी डॉक्टर डू। और इसका जवाब होगा अत्तबीबतु वसफ़ती दवाआ, द लेडी डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। उसके बाद है मन रमा बिलकुराती, हु थ्रू द बॉल। और इसका जवाब होगा अंती रमैती बिल कुराती, यू थ्रू द बॉल। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक नज़र एक्सरसाइज पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तसरीफ़ात हैं, यानी कि गर्दान, जिनको इंग्लिश में कॉन्जुगेशन कहा जाता है। इन्हें ज़बानी याद करना है माना के साथ। तो सबसे पहले है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। उसके बाद है वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, वजदना, वजत्ता, वजत्तुमा, वजत्तुम, वजत्ती, वजत्तुमा, वजत्तुन्ना, वजत्तु, वजदना। उसके बाद है बाआ, बाआ, बाऊ, बाअत, बाअता, बिअना, बिअता, बिअतुमा, बिअतुम, बिअती, बिअतुमा, बिअतुन्ना, बिअतु, बिअना। और सबसे आखिर में है दआ, दआवा, दआउ, दआत, दआता, दआउना, दआउता, दआउतुमा, दआउतुम, दआउती, दआउतुमा, दआउतुन्ना, दआउतु, दआउना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, जिनके जवाबात आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है माज़ा वजदा हामिदुन। यहाँ पर हामिदु लिखा है, लेकिन ये होगा हामिदुन। माज़ा वजदा हामिदुन। उसके बाद है माज़ा बाअस सैदलियु। उसके बाद है माज़ा अखज़त तालिबु। उसके बाद है माज़ा क़राअल मुज़ीउ। उसके बाद है माज़ा वसफ़ती तबीबतु। उसके बाद है मन रमा बिलकुराती। उसके बाद है मन अकलल जुआफता। उसके बाद है माज़ा वुजिदा, माज़ा
بیع ماذا اخذ، اس کے بعد ہے ماذا قرئ، ماذا وصف، ماذا رمیہ، اور سب سے اخیر میں ہے ماذا اکیل۔ یہاں پر دوستوں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ رمیہ جب مجہول استعمال ہوگا تو اس صورت میں یا کے نیچے 2 نقطہ لکھا جائے گا، اور اگر رما استعمال ہو یعنی کہ معروف تو اس صورت میں یا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہے، یہاں پر رما ہے تو اس وجہ سے یا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہے وجدہ کتاباً، اس کے بعد ہے دعا محمود، اس کے بعد ہے باع الصیدلی، اس کے بعد ہے اخذ مرساماً، اس کے بعد ہے سألت تلمیذ، اس کے بعد ہے قرأ خبراً، اس کے بعد ہے وصفت الدواء، اس کے بعد ہے انا الجوافۃ، اس کے بعد ہے وجد وصف بیع رمیت دعی اکلت، اور سب سے اخیر میں ہے اخذا۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر معروف جملوں کو مجہول جملوں میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں بدلنا ہے۔ تو یہاں پر مثال ہے دعا حامد صدیقہ، یہ معروف ہے یعنی کہ ایکٹیو وائس ہے، اور اسے مجہول میں بدلنا ہے یعنی کہ پیسیو وائس میں، تو اس کا پیسیو وائس ہے دعی الصدیق۔ تو اسی طرح ان تمام جملوں کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے سألت طالب زمیلہ، اس کے بعد ہے قرأت فاطمۃ الدرس، اس کے بعد ہے انت رمیت یا انتی رمیتی بالکرۃ، اس کے بعد ہے ہوا فتح الباب، اور سب سے اخیر میں ہے انت قلت یا انتی قلتی لی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر اردو میں چند جملے دیے گئے ہیں جن کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دوا فروش نے دوا فروخت کی، اس کے بعد ہے خالد نے پینسل لی، اس کے بعد ہے محمود نے استاد سے سوال کیا، اس کے بعد ہے نیوز ریڈر نے خبر پڑھی، اس کے بعد ہے لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، اس کے بعد ہے لڑکے نے گیند پھینکی، اس کے بعد ہے تم نے امرود کھایا، اس کے بعد ہے حامد نے اپنے دوست کو بلایا، اس کے بعد ہے یہ کتاب پڑھی گئی، اور سب سے آخر میں ہے وہ قلم بیچا گیا۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر قاعدہ بتایا گیا ہے، تو لکھا ہے جس فعل کا فاعل معلوم ہو یعنی کہ سبجیکٹ معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں یعنی کہ ایکٹیو وائس کہتے ہیں، جیسے وجدہ حامد کتاباً، تو اس میں یہاں پر سبجیکٹ جو ہے وہ ہے حامد اور وہ جملے میں موجود ہے، اور جس فعل کا فاعل یعنی کہ سبجیکٹ معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول یعنی کہ پیسیو وائس کہتے ہیں، جیسے وجد الکتاب، بیع الدواء یا دعی الصدیق۔ تو یہاں پر کتاب پائی گئی، دوا بیچی گئی اور دوست کو بلایا گیا، تو یہاں پر کام کس نے کیا یعنی کہ کتاب کس نے پائی، دوا کس نے بیچی یا دوست کو کس نے بلایا، یہ جملے میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے محموز وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، اور حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا، اور اگر وہ حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا، جیسے اخذ الطالب مرسامن۔ اب اس میں اخذ یہ فعل یعنی کہ ورب ہے اور اس میں 3 حروف ہیں، سب سے پہلے ہے حمزہ، اس کے بعد خا اور اس کے بعد ذال، تو حمزہ اس میں فا کلمہ ہے، خا عین کلمہ ہے اور ذال لام کلمہ ہے، تو اس میں حمزہ جو ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر ہے، اس وجہ سے اس فعل کو کہیں گے محموز الفا، اور اگر وہ حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو کہیں گے محموز العین، جیسے سآلہ، اس میں حمزہ جو ہے وہ بیچ میں ہے یعنی کہ عین کلمے کی جگہ پر ہے، تو اس وجہ سے اس فعل کو کہیں گے محموز العین، اور اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو کہیں گے محموز اللام، جیسے قرأ۔
اس میں حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہے تو اس فعل کو کہیں گے محموز اللام۔ اس کے بعد ہے معتل، وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی جگہ پر حرف علت ہو، اور حرف علت کسے کہتے ہیں یہ میں نے بتا دیا تھا، یعنی کہ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ تو اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اس فعل کو کہیں گے معتل الفا، جیسے وصفت الطبیبۃ الدواء، اس میں وصفہ فعل ہے اور اس میں واو جو حرف علت ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر ہے، تو وصفہ کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل معتل الفا ہے۔ اور اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو کہیں گے معتل العین، جیسے باع الصیدلی الدواء، یہاں پر باع یہ فعل ہے اور اس میں حرف علت الف یہ عین کلمے کی جگہ پر ہے، تو اس فعل کو کہیں گے کہ یہ معتل العین ہے۔ اور اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل اللام کہتے ہیں، جیسے دعا، یہاں پر حرف علت الف لام کلمے کی جگہ پر ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ دعا معتل اللام ہے۔ تو دوستوں یہ تھا قاعدہ، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔